کہتا سمجھ نہیں آتی ڈاکٹر صاحب مینوں ہوندا کی ہے، میرا دماغ حاضر ہی نہیں ہوتا۔ آج یہ جو ہماری طبیعت خراب ہے نا، اس کو ایک لمحے کے لیے سمجھو۔ میرے محترم بھائیوں، آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے جب انسان کے موت واقع ہوتی ہے نا تو اس کے بدن سے صرف ایک چیز نکلتی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ یہ جو اس کی دل کی دھک دھک ہے، یہ جو اس کی ہارٹ بیٹ ہے، یہ جو اس کی پلز ہے، یہ جو اس کی نبض ہے، میرے محترم بھائیوں، یہ جو دل کی ہارٹ بیٹ ہے یہ بند ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ای سی جی چل رہی ہوتی ہے، الیکٹرو کارڈیوگرافی، جب روح نکلتی ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ فلیٹ ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، روح اس دل کی دھڑکن کا نام ہے، روح اس دل کی دھڑکن کا نام ہے۔ اور آج ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں یار میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا دل ڈوب رہا ہے، میرا دل بے چین ہے، میرا دل بے قرار ہے، میرے دل کو نہ جانے کیا ہو رہا ہے۔ کبھی سوچا یہ دل کیوں گھبراتا ہے؟ یہ دل بے چین کیوں ہوتا ہے؟ اور ایک دوسرا جملہ جو اکثر لوگ بولتے ہیں، میری طبیعت خراب ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میری طبیعت کو کیا ہو رہا ہے، میری طبیعت بے چین ہو رہی ہے، میری طبیعت میں بے قراری آ رہی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو میرے محترم بھائیوں اس دل کے اوپر امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پہ جو داغ لگتا ہے وہ در حقیقت اس کی روح کے اوپر لگتا ہے۔ وہ داغ کہاں لگتا ہے؟ روح کے اوپر۔ اور جب روح کے اوپر داغ لگا تو اس روح کو پتہ چل گیا اب میں واپس اپنے اصل مقام علیین کی طرف جا سکتی نہیں ہوں، بلکہ مجھے اس داغ کی وجہ سے کہاں جانا پڑے گا؟ سجین میں جانا پڑے گا۔ جب روح یہ جان جاتی ہے کہ اس انسان نے اپنے بھائی کے بارے میں جو بات کہی، اپنے دوست کے بارے میں جو بات کہی، وہ کہاں داغ لگا؟ روح کے اوپر۔ روح بے چین ہو گئی، روح بے قرار ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ کہ اس بندے کے اس عمل کی وجہ سے اب میں واپس اپنے اصل مقام، اصل ٹھکانے جہاں سے میں آئی ہوں وہاں جا سکتی نہیں ہوں، اب مجھے اس کی وجہ سے سجین میں جانا پڑے گا۔ وہ اس سجین کے ڈر سے بے چین ہو جاتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے۔ اور آج جتنے لوگوں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ گناہ کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے۔ یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، جب روح دیکھتی اس نے جھوٹ بول دیا، جب روح دیکھتی اس نے غیبت کر دی، جب روح دیکھتی اس نے چغلی کر لی، جب روح دیکھتی ہے یہ گالی دے رہا ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ بے ایمانی کر رہا ہے، یہ تکبر میں آ گیا، گمنڈ میں آ گیا، غرور میں آ گیا، اللہ کی قسم وہ روح کانپ جاتی ہے، وہ ڈر جاتی ہے، وہ بے چین ہو جاتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ بے چین بے قرار ہوگی تو میرے محترم بھائیوں ذرا بتاؤ طبیعت کیسی ہوگی؟ اب آپ بہترین پھل کھاؤ، بہترین مٹن کھاؤ، بہترین جوس پیو، کیا دل کو سکون ملے گا؟ کیا طبیعت فریش ہوگی؟ کیا آپ کو نرم اور گرم بستروں پہ نیند آئے گی؟ جس کی روح تڑپ رہی ہو، جس کی روح کو پتہ چل جائے کہ اس کا ٹھکانہ تو سجین بن گیا، یہ تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، یہ تو اپنے آپ پہ اللہ کی لعنت لینے کا خود سے ذمہ دار ہے۔ سوچو جس نے یہ کلمات منہ سے کہے، جس نے یہ بول زبان سے بولے، اس کی روح کس قدر تکلیف میں ہوگی، کرم میں ہوگی، درد میں ہوگی، جب روح یہ دیکھتی ہے کہ یہ گھٹیا انسان کس چیز کا سودا کر رہا ہے، اس کے رب نے اس کے لیے کتنی خوبصورت جنت بنائی، یہ پوری کائنات جس کے اوپر سورج چمکتا ہے اس کے رب کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ کس چیز کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے؟ یہ کس چیز کے پیچھے اپنے بھائی کے سامنے بڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ پوری کائنات
میرے محترم بھائیوں، اللہ کے ہاں